جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کچھ دنوں سے یہ جو اٹیک ہوا ہے شہزاد اکبر صاحب پہ، احتجاج کا اٹیک ہوا ہے، اس کو لنک کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان سے کسی نے کوئی حملہ شملہ کروایا ہے۔ تو اور دوسرا یہ آصف جو لڑکا تھا باہر دبئی میں، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک اپنے پرانے ریسورسز کی بنیاد پہ، اپنے انفارمیشن کی بنیاد پہ ایک بات بتاتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کے اوپر جب کیسز چل رہے تھے تو بہت ساری ایمبیسیز نے بہت سارا کام کیا، اور اس کام کے اوپر ہزاروں روپیہ لگا نواز شریف کی انویسٹیگیشن کے اوپر۔ تو اس کام میں پاکستان کی جو آئی ایس آئی تھی وہ انوالو تھی، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا، انہوں نے کام کیا، کچھ کا بہت سارا کام آئی بی نے کیا، سو انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہت سارا کام کیا، اور بہت سارے آفیسر جو تھے وہ بھیجے گئے، سعودیہ بھیجے گئے، متحدہ امارات بھیجے گئے، اور سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ حافظ صاحب ہی تھے جو ان کا نواز شریف کا کامہ لے کے آئے تھے۔ بڑی اٹ از ویری انٹرسٹنگ، حافظ صاحب ان کا کامہ لے کے آئے تھے، نواز شریف صاحب کا ان کو کیس چلایا تھا۔ سو ان کی کیا گیم ہے، کیا کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اس وقت جو چیز ہے وہ دیکھیں، اس وقت دنیا میں ایک اور یہ پاکستان کے حالات اور دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیں کہ انڈیا کے اوپر بہت سارے الزامات لگے ہیں اور لگ رہے ہیں۔ کینیڈا نے کینیڈا کی آپ کے سامنے ہے، کینیڈا میں انہوں نے بندہ جو ہے مروا دیا، اسیسینیٹ کروا دیا، جو کہ خالصتان کا تھا، جو ایکٹیوسٹ تھا، اس کو مروا دیا گیا، انڈیا نے مروا دیا۔ پھر انڈیا نے امریکن گورنمنٹ بھی اب جس ریسنٹلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ پتہ لگا کہ امریکن خبر جو ہے وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے باہر اپنے ٹاکس بنائے، ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو پیڈ اسیسنز ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں اور ان سے پھر یہ بندوں کو اسیسینیٹ کروا رہے ہیں جو ان کی گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے را کی اور آئی ایس آئی کی، یہ ان کی بیسیکلی ان کے اوپر بہت کوسچن مارک آ گیا۔ را کے اوپر بھی آ گیا، ان کا پہلے بھی تھا، انہوں نے وہ ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی، دنیا میں ساری پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں۔ تو ابھی صورتحال یہ بنی ہے کہ اب اس میں آئی ایس آئی بھی ایک قدم جو ہے نا وہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں پاکستان کا اگر کوئی بندہ باہر بیٹھا ہے تو اس کا ایک دم سے پتہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس کے چچا محمد آیا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ اب دو واقعات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر بھی، سوری پاکستان سے باہر، پاکستانیوں کے ساتھ۔ ایک تو شہزاد اکبر، ہائی پروفائل ایک بندہ وانٹڈ تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ یہ وعدہ افواہ بنے عمران خان کے خلاف، اور عمران کے خلاف آ کے باتیں کرے، وہ بندہ بھاگ گیا وہاں سے، اس نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ وہ جھوٹ بولے۔ دوسرا یہ آصف نام کا جو لڑکا تھا جو سعودیہ میں تھا، جس کی ویڈیو کلپس آپ دیکھتے رہے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کہ اس کے ماں باپ اٹھایا، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جو باہر ہیں۔ پھر محیط پیرزادہ ہمارے سامنے ہیں جن کے اوپر پرچے کیے گئے۔ یہ پرچوں کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ تیزاب پہ جانے والا جو حلقہ، اور آئی ایس آئی پہ اور بھی نام لگے، بلوچ رہنما تھی کہ کینیڈا میں اس کا مرڈر ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب یہ اس قسم کے کاموں میں انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہونا شروع ہو جائیں گی کسی ملک کی اپنے ہی بندوں کو مروانے میں، خاص ان کا را نے جو کیا وہ تو انہوں نے یہ کیا کہ جو پاکستان کے اگینسٹ تھے، سوری ان کے انڈیا کے جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ انڈیا کے اگینسٹ ہے، مطلب کشمیری رہنما کہہ لیں یا خالصتان کے رہنما، اور پاکستان میں انہوں نے قتل کروائے ہیں، اور یہ خبریں عام ہیں، یہ چیزیں عام ہیں۔ سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا ہی خطرناک قسم کی چیز ہونی شروع ہو گئی ہے، اس کو کہیں رکنا ہے۔ اب انڈیا جو کر رہا ہے اس کو بھی کہیں روکنا، اور پاکستان جو کر رہا ہے اس کو بھی کہیں روکنا۔ پاکستان ان لوگوں کے خلاف جا رہا ہے جنہوں نے جو بات نہیں مان رہے، وہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے، وہ پاکستان سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ پیار، اتنا شہزاد اکبر کو بھی اپنے ملک کے ساتھ پیار ہے۔ بڑی مجبوری میں یہاں کے بیٹھے ہیں، پردیس میں آپ جائیں، آئی ول ٹرائی ٹو گیٹ ان آنے والے ویلاگز میں کوشش کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پوائنٹ آف ویو جو وہ یہاں رہ رہے اور کیا فیل کر رہے ہیں اس کے بارے میں، اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ پی ٹی آئی اور اینی تھنگ، پردیس میں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں، تو بتانا چاہتا ہوں، سوری۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ آئی ایس آئی اور را جس کام میں لگ پڑی ہے اور جس دور میں جگ پڑی ہے، اس میں بہت خطرناک صورتحال ہے۔ یہ اس کو دیکھا دیکھیے گا، اس کو نہیں کنٹرول کیا گیا تو اس میں بہت سارے اور ملک بھی جمپ کریں گے، ان کو دیکھا دیکھی وہ شروع ہو جائیں گے، یہ کام کرنے لگ پڑیں گے۔ تو دنیا پہلے بڑی انسیکیور ہے، اس کو اور زیادہ انسیکیور کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے جب یہ ایون اسرائیل نے بھی جب یہ کام شروع کیا، وار جب یہ شروع کی اور انہوں نے اٹیکس ان کو بھی شروع کیے، تو دے ور ورکنگ اولڈ بک، پلے بک کے اوپر کام کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ یہ را کو بھی سمجھنا ہے، یہ آئی ایس آئی کو بھی
سمجھنا ہے، یہ موساد کو بھی سمجھنا ہے، ان بات تمام لوگ ایک بات سمجھنے کہ ایک نیا فنومینا دنیا میں آ چکا ہے، اور وہ ہے موبائل فون، اسمارٹ فون. سوشل میڈیا اس برے طریقے سے ایکسپوز کرتا ہر بندے کو. اب یہ میسج میں دینا چاہ رہا ہوں، را اور آئی ایس آئی کے پاس یہ میسج ہے کہ اسرائیل جیسی ایجنسی، اسرائیل جیسے لوگوں نے جس پیمانے پہ بمباری کی ہے، پہلے شاید ہمیں نہ پتہ لگتی، لیکن اب ایک ایک بچے کی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے. اور اسرائیل جیسا ملک ٹوٹلی فلاپ ہو گیا. اربوں روپیہ لگایا انہوں نے، کروڑوں روپیہ لگایا انہوں نے. اب وہ سختی سے کتنے دن قائم رہیں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ دیر ان کی گرپ نہیں رہے گی ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ وہ میڈیا وار ہار چکے ہوئے ہیں. اربوں روپیہ لگانے کے بعد اسرائیل یہ میڈیا وار ہار چکا ہوا ہے. لیکن اسرائیل کا اور باقیوں کا فرق یہ ہے کہ اسرائیل جنگ لڑ رہا ہے. اب اسرائیل جو کام کر رہا ہے وہ دوسری قوم کے خلاف کر رہا ہے، وہ قومیت دوسری ہے، وہ عرب قوم ہے، وہ مسلمان ہے، دیر ٹوٹل ڈفرنٹ ریلیجن، وہ ان کے خلاف کر رہا ہے. ہمارے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، ہوش کے نوخن لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم جا کس طرف نہیں ہیں. دس از ایکسٹریملی ویری ڈینجرس. لیکن آپ کر کیا رہے ہیں، اسے ہوگا کیا؟ اب دیکھیں، آپ نے ارشد شریف کا مرڈر کروایا یا ہو گیا، اس پہ نام کے لوگوں کا ہے. اگر وہاں پہ جا کے نہیں بھی کرایا تو ملک سے نکلوانے میں، اس کے پیچھے ان کو بلیک میل کرنے میں، فون کرنے میں کون لوگ شامل تھے؟ ان میں انٹیلیجنس کے بندوں کے نام آ رہے ہیں، ان کی والدہ کہہ رہی ہے انٹیلیجنس کو آفیسرز کے، حاضر سروس آفیسرز کے نام آ رہے ہیں. عمران خان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہے اس میں حاضر سروس آفیسرز کے نام آ رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے تھا کہ انویسٹیگیٹ کرواتا. اگر وہ پرچہ نہیں بھی ہوا تھا، چاہے باجوہ تھا چاہے آسم منیر ہے، آپ انویسٹیگیشن کرائیں. آپ کی انویسٹیگیشن نہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کون انوالو ہے، اور آپ اس خطرناک طریقے کی خطرناک سمت لے کے جا رہے ہیں اپنے ملک کو. یہ اس کو کہیں رکنا ہے. یہ جو آپ حملے کرواتے ہیں غیر ملکی میں، غیر ملک میں، جو باہر بیٹھے ہوئے بندوں کو اٹھوا رہے ہیں، یہ بڑی ڈرٹی گیم ہے. دنیا میں ہر بندے کو پتا ہے کہ را نے اور موساد نے اور ان لوگوں نے بڑی ڈرٹی گیمز کھیلی ہیں. افغانستان میں آئی ایس آئی کا کیا رول تھا، اور کے جی بی کا اور ان کا سی آئی اے کا کیا رول تھا، دس از ویل نون. لیکن یہ پرسنل لیول تک بندے کے حساب پہ چلا جانا، دس از ویری انیوژل. یہ بہت ہی انیوژل اور خطرناک موو ہے جو سٹارٹ ہو گئی ہے. اور ہم جو دھکا دے رہے ہیں، دھکا کیا دینے کی والی بات ہے، مطلب مصیبت اپنے گلے لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھکا دے رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، پش کر رہے ہیں پرابلمس کی طرف. خطرات بڑھتے جائیں گے. ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. اور ایک میں چھوٹی سی بات آخر میں کروں گا، یہ جو سارے کام ہو رہے ہیں اس میں ایک کام بڑی امپورٹنٹ ہے، اس بات کو سمجھیں. لا میکرز کو تو ڈیسیجن میکر کو، سوری، جو پاکستان کے ڈیسیجن میکر ہیں، مجھے غرض نہیں را کیا کر رہی ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، دے ول ڈیسائیڈ فار دیم سیلف. مجھے آئی ایس آئی سے غرض ہے، مجھے پاکستان سے غرض ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایجنسیز چلانے والے لوگ ہیں یا پاکستان کے ڈیسیجن میکر ہیں، میں ان کو اتنا ہی محب وطن سمجھتا ہوں جتنا کہ میں خود ہوں. اور مجھے یہ بات کرنا ہے کہ آپ سوچیں سمجھے کر کے رہے ہیں. آپ کو پاکستان کی عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے یا ان کو ایک ایک کر کے مارنا ہے؟ تو ایک ایک کر کے مارنے والی کی بات چلنی نہیں ہے. اگر 75 سال میں اسرائیل نہیں دبا سکا، فلسطین کو ختم نہیں کر سکا، تو آپ بھی نہیں کر پائیں گے. اگر کشمیر والے کشمیریوں کو ختم نہیں کر پائے تو آپ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ صرف ایک اور بنگلہ دیش بنائیں گے، ایک اور ملک بنائیں گے، اس سے زیادہ کیا آپ کا اور کچھ کر نہیں سکیں گے. سو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ناؤ. پاکستان کے ڈیسیجن میکر کو یہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے عوام کے ساتھ چلنا ہے اور عوام کے بغیر چلنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کر کے چلنا ہے یا ان کے بغیر چلنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ غیر ممالک میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ بند نہیں ہوگا. میں مر جاؤں گا، میرے بعد میرے بچے آ جائیں گے، میرے بچے مر جائیں گے، ان کے بعد ان کے بچے آ جائیں گے. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ہیٹریٹ تو بڑھتا رہے گا. میرے بچوں کو پتا لگا، میرا چھوٹا سا بیٹا مجھے بتا دیتا ہے، میرے رشتہ دار عزیز ہے، مجھے بچے بتا دیتے ہیں، لک واٹ عمران از ڈوئنگ، واٹ لک واٹ دے آر ڈوئنگ. سو یہ جنریشن ٹو جنریشن جا رہی ہے نفرت. یہ نفرت بڑھتی جائے گی. اب کتنے بندوں کو منوائیں گے؟ اب یہ اس کام میں لگ جائیں گے تو اپنے ملک کا کیا کریں گے؟ یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس بات کو سوچنا سمجھنا ہے. ایجنسیز کو اس طرح چھوٹے چھوٹے لیول پہ استعمال نہ کریں. یہ بہت بڑے لیول کے کام ہے، وہ بڑے لیول کے کام کریں. یہ چھوٹے کاموں میں مت پڑیں. اپنے لوگوں کو تھپڑ مارنے والے جو کام ہے نا، بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں اور بدتمیز ہو گئے ہوئے ہیں، اب وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. اس بات پہ غور کرنا بہت ضروری ہے. ایجنسیز کی جو گیم جو شروع ہوئی ہے، ایجنسیز کی راؤنڈ دا ورلڈ، ساری ایجنسیز کی، میرا مطلب ساری ایجنسیز کی بات کر رہا ہوں. آئی ایس آئی کو دیکھ لیں، را کو دیکھ لیں، موساد کو دیکھ لیں. یہ ٹارگیٹ کلنگ جو ہے نا، دس از ناٹ اے سولوشن. کیونکہ انسان نے ایک دن اتنے مرنا، وہ آپ کے ہاتھ سے مار دیا، کسی اور کے ہاتھ سے مرنا اس نے ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اس کے بارے میں آپ سوچیں.
اور اپنا خیال رکھیں، اور پاکستان کے ساری عوام اپنا خیال رکھیں، اور مجھے پلیز فیڈ بیک دیجیے گا، مجھے میری پکچر کوالٹی، وائس کوالٹی، کچھ ایسی چیزیں ہوں، کچھ سجیشن ہو، پلیز مجھے آئی جسٹ نیڈ دیٹ. میں کوئی پروفیشنل آدمی نہیں ہوں کہ میرے کیمرے اچھا نہیں ہے تو اس کا بھی مجھے بتائیں، اگر کوئی آواز کا پرابلم ہو تو وہ بھی مجھے بتائیں. یہ پلیز مجھے آپ کی فیڈ بیک کی بڑی سخت ضرورت رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.